السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا اور سب کو انتظار بھی اور سب دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاست اب کس کروٹ جاتی ہے۔ آیا کہ تحریک انصاف کے عمران خان کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے یا اس کے برعکس جو پی ڈی ایم ہے یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو فورسز ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے اپنا لائحہ عمل تو دے دیا ہے۔ عمران خان کا سب سے مین مدعا اور مقصد تو یہی ہے کہ ارلی الیکشن جو ہے، یعنی کہ الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے، الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کیا جائے، اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے۔ اس کے لیے وہ لانگ مارچ لے کے آیا، پہلا 25 مئی کو لانگ مارچ کیا، پھر وہ نومبر والا مارچ آپ کو یاد ہوگا جو پنڈی میں اختتام پذیر ہوا، جس میں عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے، اور پھر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے سے متعلق یعنی کہ ہم اسمبلیاں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی تحلیل کر دیں گے۔ پھر ان کی اپنی پارٹی میں تھوڑی بہت تقسیم ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ مخالفت کر رہے تھے، ایون کہ ان کی اتحادی جو پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ کاف ہے وہ بھی اس پہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بہرحال اس نے اپنے طور پہ اوپر حکمت عملی تیار کی اور شاید اس کو کسی حد تک راضی کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے یعنی کہ دو دن روز قبل عمران خان نے ٹی وی چینل پہ آ کے اپنا ایک پریس کانفرنس کیا، اور اس میں ایک سائڈ پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بٹھایا ہوا تھا، اور جبکہ دوسری سائڈ پہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی اس کو بٹھایا ہوا تھا، اور اس میں عمران خان نے کہا کہ میں جو ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کو ہم اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دیں گے۔ اور عمران خان کا مین مقصد مدعا یہی تھا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اور یوں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو جائیں گی، تو پھر قومی اسمبلی میں ہم آلریڈی استعفے دے چکے ہیں، اور ہم آ کر اسپیکر کے سامنے اپنے استعفے منظور کرنے کے لیے جو ہے وہ پریشر اور دباؤ بھی ڈالیں گے، یعنی قومی اسمبلی کی بات انہوں نے کی۔ تو یوں جو ہے وہ قومی اسمبلی سے بھی ہم جو ہے وہ کو خیر آباد کر دیں گے، اور دو صوبوں کی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہوں گی، تو 66% عوام یا پاپولیشن جو ہے وہ حق نمائندگی سے محروم ہو چکے ہوں گے، تو پھر مجبوراً جو ہے وہ الیکشن کرانے پڑیں گے۔ یہ عمران خان کی سیاسی حکمت عملی ہے، اور اس حوالے سے جمعے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ وارننگ یا وقت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ عمران خان کی اپنی حکمت عملی۔ اب اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تخت لاہور کا جو مارکہ ہے وہ اب بڑا میننگ فل ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے جو مفاہمت کے بادشاہ سمجھیں، فقیر سمجھیں، یا جس کو آپ سیاست کے بے تاج بادشاہ سمجھیں، بقول ان کے کہ میں بادشاہ نہیں بلکہ میں تو فقیر ہوں، آپ سمجھ ہو گئے ہوں گے مرشد زرداری۔ تو زرداری صاحب جو ہے وہ تخت لاہور میں انہوں نے ڈیڑے ڈال رکھے ہیں، اور اس حوالے سے کل ان کی اہم میٹنگز ہوئی۔ پہلے وزیر ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ شہباز شریف سے ملاقات کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہے تاحیات چودھری پرویز الہی، ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اب زرداری صاحب کا لاہور میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی حکمت عملی کا جو ہے وہ توڑ کیا جائے، اور یوں جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ پی ڈی ایم کے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی جاری ہے، اور زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے یعنی کہ وہ سچ بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا پاکستان میں بحران نہیں جس کا حل زرداری صاحب کے پاس نہ ہو۔ ان کی ایک اپنی حکمت عملی بھی ہے، سوچ بھی ہے، وزڈم بھی ہے، وہ ہر کام جو ہے وہ اپنے طور، اپنے طریقے اور اپنی حکمت عملی سے کرتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ تدبر کے ساتھ کھیلتے ہیں، حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر ان کا اپنا جو بات ہے، جو ان کے میں وزن ہے، وہ جو بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، اگرچہ کم بولتے ہیں، عمران خان کی طرح یا باقیوں کی طرح آئے روز یوں بھونک بازی وہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی مدعے کی بات جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور کم جو ہے وہ میڈیا پہ آتے ہیں، وہ پیچھے رہ کے کھیلتے ہیں، کنگ میکر انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یوں زرداری صاحب جو ہیں وہ اب تخت لاہور میں، اور زرداری کی جو بیٹھک ہے لاہور میں، اس سے جو تحریک انصاف ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مین چیز جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ بھی متحرک ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے ہم آتے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے اوپر۔ پرویز الہی کی حکمت عملی ابھی تک واضح نہیں ہے
کیونکہ عمران خان نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس تو کر لی، لیکن اس کے بعد پرویز الہی نے جو ہے اے آر وائی کو انٹرویو دیتے ہوئے خان سے بھی بڑے گلے شکوے کر دیے اور واضح طور کے اوپر کہا کہ میں تو راضی نہیں تھا کہ ایک ہفتے کا جو انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے تو کہا تھا کم سے 12 سے 15 دن کا وقت دے اور ہمیں سوچ بچار ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی کہہ دیا یہ ٹٹر بٹر جو مجھ سے مذاکرات کرنے آتے ہیں تحریک انصاف کے، وہ میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ اب ٹٹر بٹر کون ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، شاید ٹٹر بٹر سے مطلب مراد اب میری جو مراد ہے وہ یہ شہباز گل ہو گیا اور وہ فواد چودھری ہو گیا یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، اور یہ ویسے ہی ان کا قد کا ٹٹر بٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میرے ساتھ جو حکمت عملی طے کی جائے اس کے لیے پرویز خٹک، اسد عمر جو ہیں یا اسپیکر جو پنجاب اسمبلی سبطین خان، تو انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے اس قابل بھروسہ بھی ہے اور ان کی بات یہ سمجھدار بھی ہیں، باقیوں کے ساتھ میں مذاکرات نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اس نے اچھا نہیں کیا مجھے ساتھ بٹھا کے میرے محسن، بلکہ عمران خان نے اپنے محسن یعنی جنرل باجوہ کو جو ہے اس کے خلاف بیان بازی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ خود میں یا عمران خان کی جو پنجاب میں حکومت ہے میری وجہ سے وہ جنرل باجوہ نے بنائی ہے، کیونکہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور عمران خان کے کیمپ میں جاؤں، اور اسی وجہ سے میں نے پی ڈی ایم کے ساتھ مٹھائی کھانے کے باوجود اس کیمپ میں چلا گیا، عمران خان کے کیمپ میں چلا گیا، اور اسی وجہ سے آج عمران خان کی پنجاب میں حکومت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ جنرل باجوہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرتے اور کم سے کم میری موجودگی میں استعمال نہ کرتے، یہ عمران خان نے زیادتی کی ہے۔ تو یوں اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور بڑی بات جو ہم پنجاب سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خود تحریک انصاف میں اکثریت چاہتی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں۔ انہوں نے کہا اگر میرے بس میں ہو تو میں چاہوں گا کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ اینڈ تک یعنی اگست تک اس نے کہا میں اسمبلیوں کو لے جانے کے حق میں ہوں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ 99% جو ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، تو اٹمین کہ صرف عمران خان ہی چاہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو، تو خان کیا اسمبلی تحلیل کر پائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور ایسے میں جب زرداری صاحب جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری نے عاصمہ شیرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پنجاب کی بات کرتے ہیں، ہم تو خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عاصمہ شیرازی نے بات بھی کی کہ خیبر پختونخوا میں تو چلو آپ کی اکثریت نہیں ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کچھ لوگ ناراض ہیں، ہم ان کو قائل کر سکتے ہیں، وہ دوبارہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ تو یوں وزیر اعلیٰ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے آپشن ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں اب یہ کوشش کی جا رہی ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اگر ان کے خلاف بھی عدم اعتماد آ جائے گی تو بھی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل نہیں ہو سکے گی، اسمبلی کا راستہ بند ہو جائے گا تحلیل ہونے کا۔ اور یوں بات یہ ہے کہ یہاں اس پورے پروسیس کے اندر عمران خان کے پاس تھوڑا بہت بلیک میلنگ کا یہ ٹیکٹس آیا ضرور ہے، اور یہ ٹیکٹس کس کی وجہ سے ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاتا چلوں۔ سپریم کورٹ کی وجہ سے، اگر سپریم کورٹ جو ہے 63A کا ڈیفینیشن جو ہے وہ رانگ ڈیفینیشن نہ کرتا، اب سپریم کورٹ کی اپنی منطق میں وہ ڈیفینیشن ٹھیک ہوگا، لیکن اراکین پارلیمان اور پارلیمنٹ کی، کیونکہ یہ ڈومین ہی پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، تو پارلیمان کی ڈومین میں انہوں نے مداخلت کر کے 63A کا ایسا ڈیفینیشن کیا یا ایسا تشریح کیا جس سے عمران خان کو فیور ملی، اور اگر وہ اس پہ نہ کرتے تو شاید آج عمران خان کے پاس یہ بھی ٹیکٹس نہ ہوتا۔ لیکن اس سے بڑھ کے سپریم کورٹ نے ابھی 63A کا جو ہے وہ تفصیلی ججمنٹ دینا ہے، اور پتہ نہیں وہ ججمنٹ کیوں نہیں دے رہے، یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دیا، ریزنز نہیں دی، ریزنز دیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور اس حوالے سے تو ویسے بھی 63A اب ہے کیا، 63A منحرف اراکین سے متعلق ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو اراکین منحرف ہو جاتے ہیں ان کے ووٹ کا کاؤنٹ نہیں ہوں گے، یعنی کہ ووٹ پہلے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ووٹ وہ کاسٹ کر سکتے ہیں، ووٹ کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن بعد میں یہ ڈنڈی ماری گئی۔ خود عمر عطا بندیال کا جو اوپینین ہے وہ بھی انہوں نے اپنا اوپینین بعد میں آ کے چینج کیا، اور بعد میں کہتے ہیں کہ انسان کو جب بھی وقت ملے تو اپنی غلطی کی یا اپنے اس پہ جو اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، جو اپنا مائنڈ ہے وہ چینج کر سکتا ہے۔ تو شاید میں اس ٹائم کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں تھا، اب میں کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں۔ تو یہ بیسیکلی جو عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے اور یہ سارا جو گیم ہے، کھیل ہے، یہ خود سپریم کورٹ نے تیار کر کے دیا، اور یہی صدر زرداری نے کہا کہ 63A کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور آپشن موجود ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی اس وجہ سے تھوڑا کھیل
تھوڑی کہانی عمران خان کے حق میں ٹلٹ ضرور ہوئی، کیونکہ اگر سپوز کرو کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی وہ رانگ انٹرپریٹیشن نہ کرتی تو ہو سکتا تھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نون کا ہوتا، جو حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ ہوتے، پرویز علی وزیر اعلیٰ ہی نہ بنتے تو عمران خان یہ دھمکی ہی نہ دے سکتے۔ تو بہرحال اب صورتحال جو ہے وہ مزید دلچسپ ہو گئی ہے۔ گھمبیر میں نہیں کہہ سکتا، گھمبیر شاید ان لوگوں کے لیے ہو جو سیاسی سمجھ بوجھ نہیں رکھ پا رہے، میرے وجہ سے میں اس وجہ سے گھمبیر نہیں کہہ رہا کہ صدر زرداری کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ادراک کر لیں گے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے جو 2 سے 3 روز ہیں یا 4 روز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جمعے کا ٹائم ہے عمران خان کے پاس، اور ویسے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو یو ٹرن لینے کے لیے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہی کیا 1 منٹ ہی کافی ہے، اس نے یو ٹرن نہیں لینا ہے، اور یو ٹرن کا بادشاہ ہے ویسے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب یا عمران خان کی حکمت عملی کیسے کامیاب ہوتی ہے، کیا واقعی وہ اسمبلیاں تحلیل کر پاتے ہیں، یا پھر پی ڈی ایم جو ہے اس کی پوری کی پوری کھیل کو جو ہے وہ غارت کر دیتی ہے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، مزید جو اس اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔